रहमत दूंगा हमारे बहुत खूबसूरत दोस्त रफ़ाकत राज़ी को कि आप तशरीफ़ लाएँ और आप सबसे मुखातिब हों। साहिब सदर आपकी इजाज़त से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। फालिया कॉलेज, पंजाब कॉलेज फालिया को बहुत बहुत मुबारक और बहुत उनका शुक्रिया कि उन्होंने मौजूदा दौर के एक बहुत अहम शायर के साथ आज की शाम रखी, उन पर गुफ्तगू का सिलसिला रखा और उस शहर में रखा जो उर्दू के एक बहुत बड़े मुहक्किक मालिक राम का इलाका है। तो मेरी एक मुद्दत से ख्वाहिश थी कि मैं इस शहर में कभी हाज़िर हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दो मसरतें मिल रही हैं। एक तो मालिक राम के इलाके में आने की सादत मिल रही है, उसको देखने का मौका मिल रहा है, और दूसरा मौका ये मिल रहा है कि हमारे दौर के बहुत अहम शायर जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीख रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी सीखेंगे, उनके हवाले से अपनी चंद मारूज़ात पेश करने का मौका मिल रहा है। मैंने एक हदीस शरीफ आप दोस्तों के सामने पेश की। वो हदीस है इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ख़ुद भी जमील है और जमाल को पसंद करता है। ये मैंने हदीस शरीफ आप हज़रात के सामने और ख़वातीन के सामने क्यों रखी? ये इसलिए रखी कि हमारे सामने जब ये सवाल आता है कि जनाब अख्तर उस्मान की शायरी क्या है, तो उससे पहले ये सवाल आता है कि ख़ुद अदब बज़ाते ख़ुद क्या है और ख़ुद बज़ाते ख़ुद शायरी क्या है। बल्कि इससे भी पहले अगर हम जाएं तो हमारे जहन में ये बात सामने आती है कि ख़ुद फ़न क्या है। तो फ़न की मुख्तलिफ़ दुनिया में तारीफ़ें आज तक की गई हैं, उसमें से एक जो उनसर है, एक एलिमेंट ऐसा है जो तमाम तारीफ़ात में, तमाम डेफिनेशंस में पाया जाता है, और वो एलिमेंट ये है कि जिसमें जमाल हो, हद्दे तनासुब हो। जिस भी चीज़ में हद्दे तनासुब होगा वो जमाल कहलाएगी, और जमाल का इजहार जमाल के ज़राए के ज़रिए से, जमाल के मेथड के ज़रिए से ये फ़न कहलाता है। वो फ़न जब लफ्ज़ों की शक्ल में हमारे सामने आएगा तो वो अदब कहलाएगा, और वही अल्फाज जब हमारे सामने मौजू शक्ल में, हमारे सामने रिदम की शक्ल में हमारे सामने आएंगे तो उसे शायरी कहा जाएगा। शायरी के बुनियादी कई दायरे हो सकते हैं, लेकिन उसके दो बुनियादी दायरे हैं। एक है उसका जज्बात की बुनियाद पर होना और दूसरा है उसका फ़िक्र की बुनियाद पर होना। इंसान की ज़िंदगी में दो ही बड़े मराहिल आते हैं। एक मरहला उसकी ज़िंदगी में ये आता है कि जब उसे मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत से, महसूसात से, फीलिंग से गुज़रना पड़ता है। वो गम की शिद्दत में लफ्ज़ों की तलाश करता है जिसमें वो अपना इजहार माफ़िज़ ज़मीर कर सके, और इसी तरह खुशी के मौके पर, शिद्दत तरफ में वो ये कोशिश करता है कि अपनी जो खुशी है उसको लफ्ज़ों में बयान कर सके और दूसरों को शामिल कर सके और दूसरों की खुशी में शामिल हो सके। ये दो बुनियादी ऐसी, ये एक जज्बा बुनियादी ऐसी चीज़ है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये शायरी का बुनियादी जौहर है, उसका बुनियादी एसन है। दूसरी चीज़ है कि इंसान कायनात के बारे में सोचता है, अपने वजूद के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, फ़र्द का फ़र्द से ताल्लुक़ और उसकी भी जो मुख्तलिफ़ नौइयतें हैं वो जमाल की बुनियाद पर भी हो सकती हैं, वो कमाल की बुनियाद पर भी हो सकती हैं, वो इंसानी रिश्तों की बुनियाद पर भी हो सकती हैं। फ़र्द का जो फ़र्द से ताल्लुक़ है, फ़र्द का जो समाज से ताल्लुक़ है और फ़र्द का जो पूरी कायनात से ताल्लुक़ है, वो इन तमाम सवालात को सामने रखता है, और इन सवालात को सामने रखते हुए वो लफ्ज़ों के ज़रिए से, रिदम के ज़रिए से और अपनी नई ताबीरात के ज़रिए से वो शायरी करता है और नए नए ख़यालात सामने लाकर पेश करता है, और दुनिया ये कहती है कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अब हम इस तरफ आते हैं कि उर्दू शायरी दुनिया में चंद ऐसी बड़ी ज़ुबानों में शामिल है, कि ज़ुबानों की शायरी में शामिल है कि जिसके अंदर आपको हर तरह के मौज़ूआत मिलेंगे। इंसानी तकरीबन हर जज्बे का इजहार आपको उर्दू शायरी के अंदर मिलेगा।
اسی طرح دنیا کے جتنے بھی فلسفے ہیں، جتنے بھی نظام ہیں، ان کے اظہار بھی، ان کی کیفیات بھی، ان کے موضوعات بھی آپ کو اردو شاعری کے اندر نظر آئیں گے۔ اور یہ جس شاعری میں اپنی موجودہ معاصریت، ماڈرن سینسیبلٹی، موجودہ دور کی جو محسوس کرنے کے انداز ہے، جن کا اظہار لفظوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، لفظوں کو آپس میں بننے کے ذریعے سے، پیش کرنے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، جس کا اظہار ایسے صورت میں ہوا ہو جدید لفظیات کی شکل میں یا جدید احساسات کی، اس کو جدید شاعری کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے آج کے صاحب شام بھی ایک ایسے شاعر ہیں کہ جو نہ صرف موضوع کی سطح پر وہ جامع ہیں، کمپریہنسو ہیں، ان کی شاعری میں آپ کو فرد کا فرد سے تعلق بھی ملے گا، فرد کا فرد سے جو جمالیاتی تعلق ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، فرد کا جو کسی دوسرے انسان کے ساتھ کمال کی بنیاد پر تعلق ہے، جو فن کی بنیاد پر تعلق ہے، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور جو معاشرے کی پیچیدگیاں ہیں، معاشرے کی ناانصافیاں ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ میں یہ جو آواز بلند کر رہا ہوں مجھے اس پر مزاحمت کا سامنا ہے۔ اور اختر عثمان صاحب نے جیسے بالکل ابتدائی دور میں کہا کہ ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں، بلا جواز کھٹکتا ہوں آسمان کو میں۔ اور اسی طرح آپ کو ان کی شاعری کے اندر مختلف مزاحمت کا مطلب اسلحہ اٹھانا نہیں ہے، نہ ہی مزاحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ روڈوں پر نکل آئیں اور آپ آ کر توڑ پھوڑ کریں۔ مزاحمت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا موجود ہے، موجود صورتحال ہے، وہ موجود صورتحال سیاسی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی سماجی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی مختلف اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ان سے دوسرے کو نامطمئن کر دینا، جسے اقبال نے یہ کہا ہے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو یہ مختلف رنگ ہیں، موضوعات کی سطح پر بھی آپ کو اختر عثمان صاحب کی شاعری میں ایک جامعیت نظر آئے گی، اور ایک ذمہ دار شاعر آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ مثلا ذمہ دار شاعر اسے کہتے ہیں جس کی شاعری کے اندر زندگی کے تمام موضوع شامل ہو، وہ سماجی حوالے سے بھی بات کر رہا ہو، انسان کی ذات کے حوالے سے۔ دوسرا، آپ کو اسلوب کی سطح پر بھی اختر عثمان صاحب نے جہاں شاعری میں اضافہ کیا ہے، لفظوں کی، لفظیات کی سطح پر، ڈکشن کی سطح پر، اور اپنے شعروں کو بننے کے انداز میں مختلف جو انہوں نے بہرے استعمال کیے ہیں، ردم استعمال کیے ہیں، وہ تنوع بھی آپ کو ان کی شاعری کے اندر نظر آئے گا۔ وہ آپ کو غزل میں بھی نظر آئے گا، جیسے کہ ان کی مشہور زمانہ غزل ہے کہ وہ بزم کون سی ہے جو زیر و زبر نہ ہو، دل میں خیال خیمہ لیلا تو ورنہ ہو، یہ کار عشق بھی ہے عجب کار ناتمام، سمجھیں کہ ہو رہا ہے مگر عمر بھر نہ ہو، شام آئے اور گھر کے لیے دل مچل اٹھے، شام آئے اور دل کے لیے کوئی گھر نہ ہو۔ تو آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بس جیسے کہ حالی نے کئی تعریفیں مقدمہ شعر و شاعری میں نقل کی ہیں، ان میں سے ان تعریفات کا ایک لب لباب یہ ہے کہ آپ کو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ شعر ہمارے دستیاب لفظیات ہیں ہمارے پاس، ان سے بنا گیا ہے، ان سے اس کو بنایا گیا ہے، لیکن جب شاید کوئی دوسرا شاعر یا دوسرا انسان ویسی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے ویسی بات بن نہیں پاتی۔ تو یہ آپ کو اختر عثمان صاحب کی غزل میں بھی ملے گا، جیسے ضبط کا مرحلہ اظہار تک آ پہنچا ہے، کوئی روتا ہوا بازار تک آ پہنچا ہے، حرم و دیر صدا دیتے ہیں رسمن ورنہ اب تو درویش در یار تک آ پہنچا ہے، ایک خوشبو کا پتہ پوچھتا اختر عثمان، خوش نصیبی سے چمنزار تک آ پہنچا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ان کی ہر دور کی شاعری میں، جس کی ابتدا اپنی سلیب سے ہوتی ہے، اس کے بعد قلم رو، ہم کلام، اس کے بعد ان کا اپنا کیا ہوا انتخاب کچھ بچا لائے ہیں، ابدتاب، ستارہ ساز، اور موجودہ کتاب چراغ زار، اور اسی طرح ان کی نظم کی جو کتاب ہے ستارہ ساز، ان تمام میں آپ کو غزلوں میں بھی نہ صرف یہ موضوعات پوری جمالیات کے ساتھ نظر آئیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ نظر آئیں گے کہ یہ ایسا شاعر نہیں ہے کہ جو محض کاکل کی باتیں کر رہا ہے، زلف و کاکل کی باتیں کر رہا ہے، یا بلبل کی باتیں کر رہا ہے، اگرچہ وہ اپنی سطح پر، اپنی محدودات میں، اپنی لیمیٹیشنز میں، وہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق ہے اس کا جواز موجود ہے، اور وہ اختر عثمان صاحب کی شاعری میں بھی موجود ہے۔
کسی خیال کسی وسوسے میں کھوئی ہوئی، وہ آج پھر نظر آئی تھی روئی روئی ہوئی۔ لیکن شاعر یہ کہہ کر یہی نہیں رک جاتا، بلکہ اس سے آگے وہ بڑھتا ہے اور وہ سماج پر غور کرتا ہے، اور سماج میں موجود جو مسائل ہیں ان کی جڑ تک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مسائل تو بہت پہلے سے موجود ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ کہاں گئے میرے اجداد، آئیں اور کاٹیں، سرا گئی ہے اندھیروں کی فصل بوئی ہوئی۔ تو یہ ہمیں ایک جو ہمارے آج کے صاحب شام شاعر ہیں، تو یہ کچھ باتیں میں نے غزل کے حوالے سے کی، اسی طرح نظم کے حوالے سے جیسے ہمارے دوست عبداللہ ہارون صاحب نے بہت خوبصورت اشارے فرمائے، میں صرف اس کا ایک جو نمونہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی وہ کیسے اس شاعری میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں، جمالیات بھی، اس کا ردم بھی، اس کی لفظیات بھی، اس کے موضوعات بھی، اور اس کا اسلوب بھی۔ اس نظم کا عنوان ہے گلوب۔ وہی خواب خواب سے لوگ ہیں، وہی نیند نیند سی رات ہے، وہی تیرگی ہے چہار سو، وہی رنج قید حیات ہے۔ کسی راستے کا نشان نہیں جو سراغ منزل و گام ہو، کسی روشنی کا گمان نہیں جو یقین اہل خرام ہو۔ وہی مشعلیں ہیں بجھی بجھی، وہی سوختہ سے چراغ ہیں، وہی زخم زخم سے ہے بدن، وہی انتظار کے داغ ہیں۔ کوئی میں کدا ہے نہ میں کشاں، نہ چراغ اہل ایاغ ہے، وہ سوائے بوئے سمن بکف، نہ سلائے مدحت باغ ہے۔ وہی لال ابروئے مہرخاں، پس جبر شب ہے جلے ہوئے، وہ جبین مہر ہے سوختہ، وہ عقیق لب ہے جلے ہوئے۔ میرے سرخ رو میرے خواب خو جو ردائے خاک پہ مر گئے، کئی نقش جو نہ بھر سکے، کئی نقش چاک پہ مر گئے۔ میرے نجم رو میرے ماہور جنہیں کہکشائیں نہ رو سکیں، میرے گل بدن میرے سرب سر جنہیں کھل کے مائیں نہ رو سکیں۔ میرے ذہن میں ہے وہ طفل بھی جو کہیں زقند نہ بھر سکے، سرے دل ہیں ان کے نشان پا جو غزال رم نہیں کر سکے۔ مگر آج بھی میری خاک میں کئی سرکشوں کا خمیر ہے، مجھے آج بھی ہے وہی جنوں جو متاع اہل ضمیر ہے۔ یہ جو زہر ساغر مرگ ہے، یہی ذائقہ بھی ہے شہد کا، یہ سرے سنا میرا سر نہیں، یہ گلوب ہے نئے عہد کا۔ بہت شکریہ۔